بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک ہی مجھے جنات کو غلام بنانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اماں کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ ہنسنے لگی۔ اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ثانیہ بیٹی، لڑکیاں جنات کو قابو نہیں کرتی، یہ کام کرنے کے لیے بہادر ہونے کے ساتھ مضبوط دل کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ لڑکیاں تو بہت کمزور دل ہوتی ہیں، جنات کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکیاں بہادر نہیں ہو سکتی؟ میں تو بہت بہادر ہوں۔ اماں نے ہنستے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے، لیکن جنات کو قابو کرنے کی کوشش لڑکیوں کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرارتی جن جب کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے عاشق بن جاتے ہیں اور لڑکی کی زندگی کو مصیبت بنا دیتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے کہا، کیا جنات کی دنیا میں عورتیں نہیں ہوتی اور اپنی عورتوں کو چھوڑ کر وہ انسانوں کی عورتوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ اماں کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ وہ میری طرف سنجیدہ نظروں سے دیکھنے لگی اور کہا، شاید تمہیں میری بات مذاق لگ رہی ہے اس لیے ہنس رہی ہو۔ یہ بالکل سچ ہے، اگر کوئی جن کسی لڑکی کا عاشق بن جائے تو اس لڑکی کی زندگی مصیبت بن جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات میں نے سن رکھے ہیں۔ تمہیں ان فضول باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کام سے کام رکھو۔ درگاہ میں داخل ہوتے اماں نے کہا۔ ان کی ڈانٹ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ جب میرا ان حالات سے سامنا ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ اماں نے بالکل حقیقت بیان کی تھی۔ سائیں صاحب کے حجرے میں اس وقت مریدوں کا رش لگا ہوا تھا۔ حجرے کے ایک طرف عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا اور دوسری طرف مردوں کے لیے الگ انتظامات کیے گئے تھے۔ میں اور اماں صبح سے یہاں موجود تھے اور اب شام ہونے والی تھی۔ سارا دن کام کرتے رہنے کی وجہ سے میں بہت تھک چکی تھی اور گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ آج کل بڑے پیر صاحب کے عرس کی تیاری کی جا رہی تھی، اس لیے رات تک ہمیں یہیں رکنا پڑتا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے اماں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن جب وہ کہیں دکھائی نہیں دی تو میں ایک کونے میں بیٹھ کر سستانے لگی، کیونکہ میں بہت تھک گئی تھی۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے اماں بھی آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے کہا، تم بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ میں نے بڑی بی بی صاحبہ سے بات کر لی اور چھٹی بھی لے لی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہم دونوں رات کو دیر سے گھر واپس جا رہی ہیں۔ بی بی صاحبہ نے ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے ان سے صرف تمہارے لیے اجازت لی ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم بہت تھک گئی ہو۔ میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اماں نے تفصیل سے بتایا۔ یہ سن کر میں نے شکر ادا کیا اور اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بے چینی اور بے قراری سے کہا، پھر ہمیں یہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، گھر چلیں۔ گھر جا کر میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ عرس تو نہ جانے کب ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک عرس ہوگا تو میں تو شاید تھکاوٹ سے ہی پوری ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر اماں ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے کہا، نہیں نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سارا دن تو میں یہاں پر ہوتی ہوں اور تم گھر پر اکیلی رہ جاتی ہو، ورنہ تمہیں گھر پر ہی چھوڑ کر آیا کروں۔ اماں نے بے بسی سے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں لنگر کھانے سے کھانا ڈلوا لیتی ہوں، اس کے بعد ہم دونوں گھر چلتے ہیں۔ تمہارے ابا تو رات کو ہی کہیں گھر واپس آئیں گے، انہیں چھٹی نہیں مل سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اماں اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے سارا جسم درد کر رہا تھا۔ اس پوری درگاہ کی ایک ایک کونے کو دھویا جا رہا تھا، ہر چیز کو صاف کر کے رکھنا، یہاں تک کہ پیر سائیں کی حویلی کو صاف بھی بہت تفصیل کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام ملازمین جو کہ پیر سائیں کی درگاہ پر یا حویلی پر کام کرتے تھے، آج کل بہت کام کرتے دکھائی دیتے۔ اماں واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، جس میں یقیناً وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا اور اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ ہمارا گھر بھی اسی درگاہ کے پچھلی طرف تھا۔ سائیں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے درگاہ پر رہنے والوں کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن کو فیملی کے حساب سے تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ہماری فیملی بہت چھوٹی تھی، صرف میں، اماں اور ابا تھے، اس لیے ہمارے پاس ایک ہی کمرہ تھا، اس میں بھی ہم بہت خوش تھے۔ پھر پیر صاحب بہت پانچے ہوئے آدمی تھے، بالکل اپنے والد صاحب کی طرح۔ پورے ملک سے ان کے پاس بیمار مجبور لوگ آتے تھے اور یہاں شفا پا کر جاتے۔ میں بچپن سے یہی دیکھتی آ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے نہا کر کپڑے بدلے اور کھانا کھانے لگ گئے۔ میں نے اور اماں نے
کھانا گٹھے ہی کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں خیال آ گیا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ پیر سائیں کے پاس سب کرامات کیسے آ گئی؟ وہ بیمار لوگوں کو ٹھیک کیسے کر دیتے ہیں؟ جو پریشان اور مجبور لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی کئی مسائل حل کرتے ہیں، یہ کچھ کیسے ممکن ہے؟ میری بات سن کر اماں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ پیر سائی کے پاس بہت علم ہے اور بہت زیادہ طاقت بھی ہے۔ ان کے قبضے میں بہت سارے جنات ہیں۔ ان جنات کی مدد سے پیر سائی لوگوں کے معاملات حل کرتے ہیں۔ اماں کا جواب سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ پیر صاحب کے پاس جنات ہیں۔ حیران ہوتے ہوئے اماں سے پوچھا کہ کوئی انسان بھلا جنات کو کیسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ میرا سوال سن کر اماں ہنسنے لگی تھی۔ جنات کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ نہیں رہتے، بلکہ طاقتور اور مضبوط دل کے انسان مختلف عمل کر کے جنات کو قابو میں کر لیتے ہیں، پھر ان سے اپنے کام کرواتے ہیں۔ پیر سائی نے بھی جنات کو قابو کرنے کے لیے بہت سے عملیات کیے ہیں۔ اماں نے سمجھانے والے انداز سے کہا، سننے میں تو یہ سب کچھ بہت حیرت انگیز تھا، لیکن مجھے یہ جان کر کہ پیر سائی کے قبضے میں جنات ہیں، میری نظر میں پیر سائی کی عزت اور بڑھ گئی۔ بستر پر لیٹ کر میں جنات کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرے ذہن میں پچھلے کئی روز سے خیال آ رہا تھا کہ اگر میرے قبضے میں جنات ہوں تو میں بھی بہت طاقتور ہو جاؤں۔ سارا دن پیر سائی کی درگاہ اور حویلی میں کام کرتے ہوئے بڑی بی بی صاحبہ اور چھوٹی بی بی صاحبہ سے ہزاروں باتیں بھی سننا پڑتی۔ اگر میرے قبضے میں بھی جنات ہوں تو معاشرے میں میری عزت ہو، سب مجھ سے ڈریں، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ خیال اچانک میرے ذہن میں آ گیا۔ میں اس پر غور کرنے لگی، لیکن یہ مجھے ممکن نہیں دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ اماں نے بتایا تھا کہ جنات کو قابو کرنے کے لیے بہت سے ایسے عمل کرنے پڑتے ہیں جن کو کرنے کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے اس خیال کو جھٹکتے ہوئے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق تھی، لیکن حویلی میں کام کرتے ہوئے میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اگر جنات میرے قبضے میں آ جائیں تو میں بھی طاقتور اور عزت دار بن سکتی ہوں، یہاں تک کہ میں بہت امیر ہو جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں یہ خیال میرے ذہن میں جڑ پکڑ چکا تھا، اور میں اپنے ساتھ کام کرنے والی عورتوں سے مختلف سوال کرتی اور جنات کے حوالے سے اپنی معلومات میں اضافہ کرتی۔ جو بات میرے ذہن میں آتی وہ اماں یا ابا سے پوچھ لیتی، وہ دونوں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جواب بھی دے دیتے۔ آہستہ آہستہ میرا ارادہ پختہ ہو رہا تھا، لیکن میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ درگاہ میں عرس شروع ہو چکا تھا۔ 3 دن کا عرس تھا۔ پورے ملک سے زائرین جمع ہو رہے تھے۔ ان دنوں سر کو جانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ان دنوں میں حویلی میں عورتوں کی آمد و رفت زیادہ تھی۔ پیر قدرت اللہ کی بیوی اور والدہ اپنی خاص مرید عورتوں سے ملاقات کرتی۔ ہر عورت کے لیے حویلی کا دروازہ نہیں کھولا جاتا تھا۔ بیوی اور والدہ کا جاہو جلال دیکھ کر میرا دل کرتا کہ میری بھی زندگی بدل جائے۔ یوں ہی سارا دن نوکروں کی طرح کام کرنا اور بات بات پر اپنی بے عزتی بھی کروانا مجھے بالکل پسند نہیں تھا، لیکن یہی میری قسمت تھی اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مجھے جب بھی فارغ وقت ملتا میں کسی کونے میں بیٹھ جاتی اور جنات کے بارے میں سوچتی رہتی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس بارے میں ضرور علم حاصل کروں گی کہ جنات کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ اماں اور ابا تو میری بات سنتے ہی مجھے ڈانٹنے لگ جاتے۔ پیر سائی کا ایک قریبی چیلا تھا جس کو ہم سب چچا عبد القادر کہہ کر بلاتے۔ بہت نیک دل اور ہنسی مذاق کرنے والے انسان تھے۔ میرے ذہن میں بار بار ان کا ہی خیال آتا، اور اس ختم ہونے کے بعد اس کی طرف سے مکمل طور پر میں متوجہ ہو گئی تھی۔ کوشش کرتی کہ اپنا زیادہ وقت چچا کے آس پاس ہی گزاروں۔ ایک روز باتوں ہی باتوں میں نے چچا سے جنات کو قابو کرنے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بھی اماں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ بھی مجھے یہی سمجھا رہے تھے کہ جنات کو قابو کرنا کسی لڑکی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی تمہیں اپنا غلام جن دے دے تو پھر تمہاری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ چچا کا جواب سن کر تو میں یہی سوچنے لگی کہ بھلا مجھے کیوں کوئی اپنا غلام جن دے گا؟ اتنی محنت کرنے کے بعد کسی دوسرے کو دے دینا آسان نہیں ہوتا۔ میں چچا قادر کے سامنے بار بار اپنی خواہش کا اظہار کرتی۔ میں نے چچا سے کہا، صرف ایک بار وہ مجھے بتا دیں کہ میں کیسے جنات کو قابو کر سکتی ہوں۔ اگر مجھے مشکل لگا تو میں چھوڑ دوں گی۔ میرے مجبور کرنے پر چچا نے کہا کہ میں تمہیں ایک کتاب دوں گا، وہ پڑھ لینا۔ اگر تمہیں ایسے لگے کہ تم یہ عمل کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بھول جانا۔
چچا کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی، اماں کو بھی بتایا۔ اماں نے مجھے منع کیا اور غصے سے کہا کہ میں عبدالقادر چچا کو بھی سمجھاؤں گی، وہ تمہیں ایسی کوئی کتاب نہ دے، بلکہ وہ تو عبدالقادر چچا کو ہی برا بھلا کہنے لگی۔ اور پھر سچ میں ایسا ہی ہوا۔ عبدالقادر چچا کو دیکھتے ہی اماں غصے میں آ گئی اور انتہائی غصیلے لہجے سے کہا، یہ تو بچی ہے، آپ تو سمجھدار ہیں، اگر اس نے ایسی کوئی بات کر بھی دی ہے تو اسے منع کرنے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب لا دیں گے، وہاں سے یہ عمل سیکھے گی۔ آپ کو نہیں پتہ اس کا دماغ کتنا سا ہے، جس کام کے پیچھے پڑ جائے اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے۔ اماں کے غصیلے لہجے کو نظر انداز کرتے عبدالقادر چچا ہنستے ہوئے کہنے لگے، ارے میں جانتا ہوں، اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ 2 سال کی تھی جب تم دونوں میاں بیوی اسے لے کر اس درگاہ پر آئے تھے، اور اب یہ 17 سال کی ہو گئی ہے۔ 15 سال میرے سامنے ہی تو گزرے اس کے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو ساتھ کھلایا کرتا تھا۔ اچھی طرح جانتا ہوں، بس تم دیکھ لو، جب میں اسے کتاب دوں گا اس میں جو عمل لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھنے کے بعد اس کے دل سے یہ خیال ہی نکل جائے گا۔ کیوں فکر کرتی ہو تم؟ عبدالقادر چچا کا جواب سن کر اماں مطمئن ہو گئی، اور پھر چند روز بعد ہی چچا نے ایک پرانی سی کتاب میرے حوالے کر دی، جس کی اوپر والی جلد نہیں تھی، انتہائی بوسیدہ اور پرانی کتاب تھی۔ صفحے سفید کے بجائے پیلے رنگ کے ہو چکے تھے۔ دیکھنے میں اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کتاب بہت پرانی ہے۔ میں نے وہ کتاب اماں اور ابا دونوں سے چھپا لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس کتاب کے بارے میں پتہ چلے، ورنہ مجھے ڈانٹ ہی سننا پڑتی اور مجھے منع کر دیا جاتا کہ میں کتاب نہ پڑھوں۔ اسی لیے میں نے اسے چھپانا مناسب سمجھا۔ اب میں موقع کی تلاش میں تھی کہ مجھے فرصت ملے اور میں اس کو پڑھ سکوں۔ عبدالقادر چچا نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب پیر سائیں کی ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر ہی وہ یہ کتاب لے آئے ہیں، کیونکہ وہ کسی کو بھی اس کتاب کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب میں اور اماں شام سے پہلے ہی درگاہ سے واپس آ گئی تھی۔ اماں جب گھر میں کام کر رہی تھی تو میں بستر پر لیٹ کر کتاب پڑھنا شروع کر دیتی۔ اس میں جنات کو قابو کرنے کے لیے مختلف عمل بیان کیے گئے تھے جو کہ بہت مشکل اور ڈراؤنے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روز کتاب پڑھنے کے بعد میں نے سنبھال کر اپنے بستر کے نیچے رکھ دی اور سو گئی۔ سوتے میں نے ایسا ڈراؤنا خواب دیکھا کہ چیخیں مارتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں اور ابا بھی میری چیخوں کی آواز سے جاگ اٹھے، مجھے تسلی دینے لگے۔ آہستہ آہستہ خود پر قابو پا لیا، لیکن میرا خوف کم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ مجھے ہمت نہیں آنی۔ بہت سارے عمل پڑھنے کے بعد مجھے ایک ایسا عمل پسند آیا جو کہ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سب عمل ہی رات کو کرنے والے تھے، یہاں تک کہ جنات پر قابو پانے کے لیے کچھ عمل ایسے بھی تھے جو قبرستان میں بیٹھ کر کیے جاتے تھے، لیکن میں ایسا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اماں اور ابا تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ چند روز بعد ہی عبدالقادر چچا نے مجھ سے کتاب کی واپسی کا مطالبہ کیا تو میں ہنسنے لگی۔ مجھے ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک ایسا خاص عمل کرنے والی ہوں، اس کے بعد طاقت آ جائے گی، تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ ان معاملات میں بعض اوقات انسان زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے عبدالقادر چچا کو سمجھایا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ میں نے جو عمل منتخب کیا ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے، میں بہت آسانی سے کر سکتی ہوں۔ عبدالقادر چچا نے مجھے منع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں باز نہیں آئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں باز آنے والی نہیں تو مجھے کچھ مشورے بھی دیے۔ عبدالقادر چچا نے مجھ سے کہا کہ عمل کے دوران مخلوق بہت تنگ کرتی ہے۔ بعض اوقات انسان اس قدر خوفزدہ ہو جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے کہ عمل چھوڑ کر بھاگ پڑتا ہے۔ اگر تم نے عمل چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی تو پھر موت کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ سب کچھ تو میں کتاب میں بھی پڑھ چکی تھی، اس لیے میں نے انہیں تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب میں جانتی ہوں کہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہوگا تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے عمل کرنے کے لیے کچھ سامان کی ضرورت تھی جو میں نے عبدالقادر چچا سے کہا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ کل لا کر دیں گے۔ مطلوبہ سامان کا میں بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اگلے روز ہی چچا سامان لا کر مجھے دے چکے تھے۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم سب اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اماں اور ابا آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں ان کی باتوں کی طرف بالکل بے توجہ نہیں دے رہی تھی۔ میرا سارا دھیان میرے عمل کی طرف تھا جو کہ رات کو 12 بجے کے بعد شروع ہونا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اماں ابا سو گئے۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ صبح ہی اٹھیں گے، اسی لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ اماں اور ابا کے سونے کے بعد آرام سے میں سامان اٹھائے کمرے سے نکل آئی۔
یہ عمل درخت کے نیچے بیٹھ کر کرنا تھا۔ ہمارے صحن میں درخت لگا ہوا تھا، اس لیے مجھے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے تو جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا جس میں میں کسی کو دکھائی نہ دوں، یعنی کہ تنے کے پیچھے بیٹھ کر عمل کرنا شروع کر دوں۔ اگر اماں یا ابا میں سے کوئی دروازے سے نکلتا ہے تو اسے میں دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ میں تو درخت کے ایک تنے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سامنے مطلوبہ سامان رکھا، کیونکہ عمل میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کالے رنگ کی بوتل، اگربتی، مٹی کی ہانڈی میں خاص قسم کا سفوف ڈال کر بالکل اپنے سامنے رکھنا تھا۔ کتاب میں جو مخصوص الفاظ لکھے تھے وہ پڑھنے کے بعد مٹی کی ہانڈی پر پھونکنا تھا۔ یہ عمل 40 روز کا تھا۔ ہر روز مٹی کی ہانڈی پر پھونکنے کے بعد وہ سفوف گرم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ ابلنے لگے گا۔ جب وہ اتنا ابل جائے گا کہ ہانڈی سے باہر گرنے لگے تو اس سے پہلے دھوئیں کی شکل میں کوئی جن میرے سامنے آ جائے گا۔ میں نے جلدی سے کالے رنگ کی بوتل میں بھرنا ہے۔ دیکھنے میں تو وہ دھواں ہوگا، لیکن وہ دھواں نہیں، جن ہوگا۔ سارا عمل مجھے زبانی یاد ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کتاب میں نے اپنے پاس رکھی تھی۔ اندھیرے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے ڈر پر قابو پا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں ڈر گئی تو ناکام ہو جاؤں گی۔ سب سے پہلے میں نے اپنی زمین پر حصار کھینچا، اس دائرے کے درمیان بیٹھ گئی اور اپنا سارا سامان سامنے رکھا اور وہی الفاظ پڑھنا شروع کر دیے جو کہ کتاب میں لکھے ہوئے تھے۔ فجر کی اذان تک میں درخت کے نیچے بیٹھی رہی اور وہی الفاظ پڑھتی رہی جو اس عمل کا خاص وظیفہ تھے۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اذان سے پہلے میں نے آرام سے سارا سامان سمیٹا اور کمرے میں آ گئی۔ اماں اور ابا ابھی تک سو رہے تھے۔ مجھے یہ اندیشہ ضرور تھا کہ کسی دن دونوں میں سے ایک کی بھی آنکھ کھل گئی اور مجھے بستر پر نہیں دیکھا تو پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے بستر کے نیچے تکیہ رکھ کر کور کر دوں گی، تاکہ جب وہ کمبل ہٹا کر نہ دیکھیں جب تک انہیں اس بات کا پتہ ہی نہ چلے کہ میں کمبل کے نیچے نہیں ہوں۔ لیکن پھر بھی رسک تھا، اگر وہ جاگ جاتے اور اس بات کا پتہ چل جاتا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں تو دونوں بہت پریشان ہوتے۔ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ ایک بار میرے ذہن میں آیا کہ میں رات کی چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر دونوں کو کھلا دیا کروں۔ میں ایسا نہیں کر سکی تھی کیونکہ اماں اور ابا دونوں ہی اکثر بیمار رہتے۔ ایسے میں نیند کی گولیاں ان پر بہت برے اثرات مرتب کرتی۔ مجھے عمل کرتے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ہانڈی میں پڑا سفوف جو کہ صرف 1 چٹکی بھر کے میں نے ڈالا تھا، اب مٹی کی ہانڈی کے پیندے میں دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا عمل کامیاب جا رہا ہے۔ میں نے تو عبدالقادر چچا کو اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ اکثر لوگ تو شروع میں ہی ناکام ہو جاتے ہیں۔ 40 دن کے عمل کے بعد تو ان کا سفوف پھولتا بھی نہیں، ابال آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عبدالقادر چچا کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، یہ جان کر کہ میرا عمل کامیاب جا رہا ہے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ عمل کرتے ہوئے مجھے 20 دن گزر گئے، لیکن سوائے ہانڈی میں ابال آنے کے کوئی اور واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ سفوف ہانڈی میں اوپر کو آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہانڈی میں ابال آ رہا ہے۔ عمل کے 30 روز گزر گئے، بالکل خیر و عافیت سے گزرے۔ اماں اور ابا کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ میں نے انتہائی خطرناک عمل شروع کیا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں کئی بار خیال آیا کہ میں اماں کو بتا دوں، لیکن جانتی تھی کہ وہ پوری رات سو نہیں سکیں گی، بار بار کھڑکی سے جھانک کر دیکھیں گی کہ یہ میرے عمل میں رکاوٹ کے برابر ہوگا۔ اس لیے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ آج عمل کا 31واں دن تھا۔ میں پہلے کی طرح ہی بہت مطمئن تھی، لیکن جیسے ہی میں نے عمل شروع کیا، عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں مجھے مخصوص الفاظ پڑھنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ آواز ایسی تھی جیسے بہت زیادہ مکھیاں بن بنا رہی ہوں، لیکن رات کے اس اندھیرے میں مکھیوں کے بن بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش شروع ہو چکی ہے۔ میں نے اپنا دھیان آواز کی طرف سے ہٹا لیا اور مخصوص الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتی رہی۔ آج تو ہانڈی میں ابال بھی آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس سفوف کے ابلنے کی آواز بھی بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ میرا عمل اب تک کامیاب تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے بھی مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں، لیکن میں بہت پر امید تھی۔ جیسے ہی عمل شروع کرتی مجھے مختلف آوازیں سنائی دینے لگتی۔ میں بہت توجہ سے پڑھ رہی تھی۔ جب مجھے اماں کی آواز سنائی دی، مجھے تلاش کر رہی تھی۔
اماں کی آواز سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں اور میری غیر موجودگی میں وہ دونوں پریشان ہو جاتے۔ پھر وہی ہوا، کچھ دیر بعد ابا نے بھی مجھے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں عمل چھوڑ دوں، یعنی پڑھنا چھوڑ دوں، انہیں آواز دوں اور بتاؤں کہ میں بالکل محفوظ ہوں اور آرام سے سو جائیں، لیکن اگر میں ایسا کرتی تو میرا عمل ٹوٹ جاتا۔ اس لیے میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے الفاظ ادا کرنے لگی۔ اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اماں اور ابا کمرے سے بھی باہر نکل آئیں گے اور مجھے باہر صحن میں ہی تلاش کریں گے، لیکن بالکل خاموشی تھی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نہیں آئے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ آوازیں مجھے اماں اور ابا نہیں دے رہے تھے، بلکہ میرے عمل میں رکاوٹ ڈالی جا رہی تھی۔ میں کامیابی کے بالکل قریب تھی، اس لیے مجھے بہت خطرناک مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کوئی بھی بڑا سانپ میرے سامنے کبھی نمودار ہو جاتا اور مجھے ڈھانسنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ عجیب و غریب شکلوں کے بہت سارے جنات میرے سامنے نمودار ہوئے، جن کے لمبے ناخن اور دانت دیکھنے کے بعد انسان خوف سے بے ہوش ہو جائے، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا تھا۔ ایک بات میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ جب تک میں اس دائرے کے اندر بیٹھی ہوں کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہانڈی میں ابال آ رہا تھا، بالکل کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ آج رات میری عمل کی آخری رات تھی۔ میں نے ایسے خوفناک واقعات دیکھے جن کے بعد مجھے کوئی خوف باقی نہیں رہا۔ میں بہت محتاط ہو کر بیٹھی تھی، کیونکہ آج میری محنت کا پھل ملنے کا وقت تھا۔ جب میں نے عمل شروع کیا تو کچھ ہی دیر بعد ایک خوبصورت بچہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت شدت سے رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھی لہجے سے بولا، میں بہت بھوکا ہوں، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، کوئی وارث نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے جسم سے جان نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے، کچھ کھانا کھلا دو۔ بچے کی حالت دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں مجبور تھی، میں اس حصار سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ بچہ شدت سے رو رہا تھا، بار بار کھانا مانگتا، میں بہت مجبور تھی۔ بچے کی حالت دیکھ کر میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا کہ بچہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی اماں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں کو دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ اپنی طرف سے تو میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ اماں نے مجھے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی، میں نے تمہیں یہ سب کچھ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ اٹھو، کمرے میں چلو۔ اگر اس وقت تمہارے باپ نے دیکھ لیا کہ تم کمرے میں نہیں ہو تو قیامت آ جائے گی۔ میں نے اماں کو کوئی جواب نہیں دیا اور خود پڑھنے میں مصروف رہی۔ اماں کا اصرار بڑھ رہا تھا کہ کمرے میں چلو، لیکن میں کمرے میں نہیں جا سکتی تھی اور انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ غصے سے اماں آگے بڑھی اور میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ مجھے سہارا دے کر کھڑا کرنا چاہتی تھی اور وہ شدید غصے میں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اماں کا ہاتھ تھامتی، اچانک ہی اماں اور میرے درمیان ایک حسین و جمیل لڑکا کھڑا ہو گیا۔ رات کی اس پہر اپنے گھر میں ایک حسین اور خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اچانک ہی اماں کی شکل میں دکھائی دینے والی عورت کی شکل بدل گئی اور اب وہ انتہائی بھیانک شکل کی چڑیل بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس خوبصورت لڑکے کی طرف انتہائی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ہمارے درمیان نہیں آنا چاہیے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے اس بھیانک شکل والی عورت نے کہا۔ لڑکے نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور کندھے اچکا دیے۔ تمہارے باپ سے تمہاری شکایت کروں گی، تم میری راہ کی رکاوٹ بنے ہوئے ہو۔ اگر آج کے دن اس لڑکی کا عمل میں خراب کر دیتی تو ساری طاقتیں مجھے مل جاتی، میں بہت طاقتور ہو جاتی، لیکن تمہاری وجہ سے میرا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ میں اپنی شکست کو بھولوں گی نہیں۔ سردار شمروز، اس بات کو یاد رکھنا کہ تم نے دشمنی کی ابتدا کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت غائب ہو گئی۔ میرے سامنے سردار شمروز کھڑا تھا۔ یہ تو میں بہت اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اچانک ہی سردار شمروز نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ میں اسے اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو میرا دشمن نکلا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے وہ ہانڈی الٹا دی جس میں بالکل ابال آ چکا تھا اور میں کامیابی کے بالکل قریب تھی۔ یہ دیکھتے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے میرا عمل ناکام کر دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میری 40 دن کی محنت کو تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دیا۔ یہ بہت غصے سے میں بول رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر میرا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ سردار شمروز نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 40 راتوں سے تم نے اپنی نیند بھی پوری نہیں کی۔ صرف ایک رات اس تخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی، مجھے آواز دیتی،
میں خود ہی تمہارا غلام بن جاتا، تمہیں یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا۔ انتہائی جذباتی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر تو میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں ہار جاؤں گی، ناکامی کو قبول کر لوں گی۔ آج تو تم نے میرا عمل ضائع کر دیا، لیکن میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گی، میں نے غصے سے کہا اور سامان سمیٹنے لگی۔ جیسے ہی میں نے حصار سے باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھایا، اس نے جلدی سے مجھے روک لیا۔ ابھی تمہارا عمل ختم ہونے کا وقت نہیں آیا، اگر تم باہر نکلی تو یہاں قریب کھڑی جناتی مخلوق تمہیں مار دے گی۔ اس نے مجھے جلدی سے روکتے ہوئے کہا اور مجھے اس کی باتوں پر یقین نہ آیا، اس لیے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس نے جیسے ہی کہا میں نے سامنے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے چاروں طرف انتہائی خوفناک اور ہیبت ناک قسم کے جنات کھڑے تھے۔ میں لا علمی میں بے موت ماری جاتی۔ میں جو حصار سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی جلدی سے دوبارہ بیٹھ گئی اور سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا، جس کی وجہ سے میرا عمل ضائع ہو گیا۔ تم میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ سب جنات میرے غلام بن جاتے۔ میرے غصہ کرنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بالکل بھی میری کسی بات کی پرواہ نہیں کر رہا تھا اور لہجے کو نظر انداز کیے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ انتہائی نفرت بھرے لہجے سے میں نے کہا، تم کیوں آئے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں انسانی شکل میں دیکھ کر میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم بھی انسان نہیں ہو، ایک جنزاد ہو جو انسانی شکل میں میرے سامنے آئے ہو۔ میری بات سن کر وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو، میں انسان نہیں ایک سردار جن ہوں، مجھے انسانوں سے شدید نفرت ہے، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ اگر تم کسی جن کو قابو کر لیتی تو وہ تمہارا غلام بن جاتا۔ میں ایسا نہیں چاہتا، کیونکہ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، یعنی کہ تم میری غلام بنو گی۔ وہ انتہائی سنجیدہ لہجے سے اور فیصلہ کن انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ مجھے لگتا ہے سردار صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے تمہارا غلام بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے میرا جو عمل ناکام کیا ہے، میں خاموشی سے نہیں بیٹھوں گی، بلکہ اگلی بار میں عمل صرف تمہارے لیے کروں گی، تم میرے قابو میں آؤ گے، میرے غلام بنو گے، میں نے انتہائی جذباتی لہجے سے کہا، جسے سننے کے بعد اس کے چہرے پر صرف ہلکی مسکراہٹ آئی۔ اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو اس وقت تک یہ جنات تمہاری بوٹیاں بوٹیاں کر چکے ہوتے، تمہاری لاش بھی تمہارے والدین نہ پہچان سکتے، لیکن میں نے تمہیں حصار سے باہر نکلنے سے منع کیا تاکہ تمہاری زندگی بچ سکے۔ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ میرے جذباتی لہجے پر سردار جن نے انتہائی نرم لہجے سے کہا، یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے مجھے مرنے سے بچایا تھا اور یہ نیکی اس کی بھولنے والی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے دھیمے لہجے سے کہا، تمہارا شکریہ، تم نے میری جان بچائی، جو تم نے میرا نقصان کیا وہ بھی ناقابل تلافی ہے۔ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے عمل کا وقت مکمل ہو چکا ہے، میں کمرے میں جا سکتی ہوں۔ خاموشی سے کمرے میں آئی۔ وہ اب تک باہر درخت کے نیچے ہی کھڑا تھا اور جتنے جنات مجھے ارد گرد نظر آ رہے تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ کمرے میں آ کر میں نے جلدی سے سامان چھپایا اور بستر میں لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اماں اٹھ کر بیٹھ گئی، ابا بھی جاگ گئے۔ اماں وضو کر کے آئی تو مجھے بھی جگایا تاکہ نماز پڑھ لوں۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی، لیکن میں اٹھ گئی اور وضو کر کے نماز ادا کی، اور اپنی ناکامی پر مجھے بہت تکلیف تھی اور شدید غصہ بھی۔ وہ حسین و جمیل سردار جن اگر میرے قابو میں آ جاتا تو اس کی گردن ہی توڑ دیتی، کیونکہ مجھے اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ درگاہ پہنچ کر عبد القادر چچا کو تلاش کیا، وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے پوچھا، کیا بنا، کوئی کامیابی ملی؟ میں نے انہیں سچ بتا دیا، جسے سننے کے بعد وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو پھر تمہیں اس سردار جن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ عمل کی ناکامی تمہاری موت تھی، اس نے تمہیں مرنے سے بچایا ہے۔ چچا عبد القادر کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے انتہائی غصے سے کہا، مجھے مرنے سے ضرور بچایا، لیکن میرا عمل بھی تو ناکام کیا اسی نے، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو میں کامیاب ہو جاتی۔ میری بات سن کر چچا عبد القادر میرے چہرے کی طرف توجہ سے دیکھتے رہے، پھر انتہائی نرم لہجے سے کہا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ تم کامیاب ہوتی یا نہیں۔ جب تک دھواں تمہارے سامنے نہیں آتا اور تم اسے بوتل میں بند نہیں کرتے، تب تک تم اسے کامیابی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم کامیاب ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن اس سردار جن نے تمہیں دوسری زندگی دی ہے، ورنہ جنات تمہارا وہ حشر کرتے کہ تم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ عبد القادر چچا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، میرا غصہ کسی طرح سے کم نہیں ہو رہا تھا۔
مجھے اس سردار جن پر اتنا غصہ تھا کہ اسے قتل کرنے کا موقع ملتا تو میں وہ بھی کر دیتی۔ شام ہونے سے پہلے میں اور اماں درگاہ سے لوٹ آئی۔ ابا تو شام کے وقت ہی آتے، بلکہ اکثر رات ہی ہو جاتی۔ جب ہم گھر پہنچے تو کمرے کا منظر دیکھ کر اماں اور میں دونوں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ عمل کرنے کے لیے جو سامان میں نے استعمال کیا تھا وہ چچا عبد القادر نے جو مجھے کتاب دی تھی وہ سامنے فرش پر پڑے تھے۔ سامان دیکھ کر اماں چونک گئی، حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ میری غیر موجودگی میں وہی سردار جن ہوگا جس نے اماں ابا کے سامنے یہ سامان رکھا تھا، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں آرام سے نہیں بیٹھنے والی، اسے قابو کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے مزید غصہ آ رہا تھا لیکن اماں کے سامنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اماں بار بار حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جس پر مجھے انتہائی شرمندہ لہجے میں یہ کہنا پڑا کہ میں نے یہ سامان عبد القادر چچا سے منگوایا تھا، خاص عمل کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ دونوں میاں بیوی مجھے اجازت دیں تو میں عمل کر لوں گی۔ اماں کے چہرے پر شدید غصے کے اثرات دکھائی دے رہے تھے۔ سامان اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگی اور انتہائی غصے سے بولی، تم تو اپنی جان کی دشمن بن چکی ہو، تمہارے جیسی پاگل لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خود کو بہادر سمجھتی تھی لیکن آج بھی اماں اور ابا کی ڈانٹ سننے کے بعد مجھے رونا آ جاتا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ بالکل میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کل کی طرح آج بھی بہت حسین دکھائی دے رہا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ اتنی جلدی ہار مان لی؟ میرا خیال تھا کہ اس بار میرا مقابلہ کسی بہادر لڑکی کے ساتھ ہے اور مجھے مزہ بھی آئے گا، لیکن تم تو پہلی بار میں ہی ہار کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے کھڑا وہ انتہائی دکھی لہجے سے کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ اب بھی اگر تم نے میری جان نہ چھوڑی تو میں تمہیں پیر سائیں سے کہہ کر تمہیں ان کا غلام بنوا دوں گی، پھر ساری زندگی ان کی قید میں رہنا، ان کے حکم پر سر جھکانا، سردار ہوگی اپنے قبیلے میں، یہاں تمہیں غلام بن کر زندگی گزارنا پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، اگر تمہیں ایسے لگتا ہے کہ ایسا کر سکتی ہو تو کوشش کر لو، ہو سکتا ہے تمہیں کامیابی ہو جائے۔ جب تمہارے پیر سائیں نے مجھے قابو کر لیا تو میں ان سے کہوں گا کہ مجھے ثانیہ کو غلام بنا دیں، تمہیں مفت میں غلام مل جائے گا، پھر تم اس سے جو مرضی کام کروانا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا جو مجھے صاف اور واضح محسوس ہوا۔ یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگاتے میں نے کہا، میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن کیا کروں، اتنی حسین اور خوبصورت چہرہ مجھے چین نہیں لینے دے رہا۔ جی چاہ رہا ہے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، ہر وقت میرے سامنے رہو۔ اب کی بار وہ انتہائی جذباتی لہجے سے بولا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا لیکن میں نے غصے پر قابو رکھا اور چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا، تم تو انسان نہیں بلکہ جن ذات ہو۔ میں مانتی ہوں کہ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن شاید تمہیں اس کا علم نہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور میں اتنی پاگل نہیں کہ اپنے سے کمتر سے شادی کروں۔ میری بات سنتے وہ غصے میں آ گیا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں کمتر ہوں؟ اس نے انتہائی غصے سے پوچھا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی، میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو وہ غصے سے چلا گیا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ میرا خیال تھا کہ چند روز بعد خود ہی میری جان چھوڑ دے گا۔ اماں شدید غصے میں تھی اور ناراض بھی، مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ شام کو ابا گھر آئے تو اماں نے انہیں بھی سب کچھ بتا دیا۔ ابا بھی غصہ ہوئے اور وہ کتاب بھی مجھ سے چھین لی۔ وقتی طور پر میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میں امی اور ابا کو اس سے زیادہ ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹ کر اپنے عمل کی ناکامی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج 40 راتوں بعد میں بہت پرسکون تھی کیونکہ میں نے پوری رات سونا تھا۔ ان 40 راتوں میں بہت کم نیند لی تھی۔ صبح مقررہ وقت پر اٹھنا پڑتا، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی کچھ دیر تو میں سوچتی رہی، پھر نیند میں کھو گئی۔ سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے آس پاس خوشبو محسوس ہونے لگی۔ اتنی تیز خوشبو تھی کہ سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ جب سانس حلق میں اٹکنے لگا تو میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ میں بستر پر نہیں تھی۔ ایک بہت خوبصورت کمرہ تھا اور پھولوں سے سجا یہ کمرہ میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ کمرے میں خوبصورت پھول سجے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں آ گئی ہوں۔ میں نے بیڈ سے نیچے پاؤں رکھا تو اچانک سردار جن نمودار ہوا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے بیڈ سے اٹھتے دیکھ کر جلدی سے کہنے لگا، تمہیں نیچے پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تمہارا غلام تمہارے سامنے کھڑا ہے، پھر تمہیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حیرت سے میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ میرا کمرہ تو نہیں ہے، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟
میری بات سن کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ سنجیدگی سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ تمہارا نہیں بلکہ میرا گھر ہے۔ یہ کمرہ میں نے تمہاری آمد کے لیے سجایا تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی فراڈ کر رہا ہوں۔ تمہیں میرے خالص جذبوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میرا جی چاہ رہا تھا کہ اپنا سر پیٹ لوں۔ عجیب پاگل سردار تھا، نہ جانے سے کس نے سردار بنایا تھا۔ اس کو تو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ میں آدم ذاتی ہوں اور وہ جن ذات۔ وہ ایک ہی بات کی ضد کر رہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں۔ وہ میری محبت میں ڈوب چکا تھا۔ اس سردار جن سے جان چھڑانا بہت مشکل لگ رہا تھا، اور اماں کی باتیں بھی یاد آ رہی تھی۔ اماں نے مجھے اس کام سے باز رہنے کے لیے کہا تھا کہ شرارتی جن خوبصورت لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، پھر ان کی زندگی کو مصیبت بنا دیتے ہیں۔ مجھے یقین آ رہا تھا کہ اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑاؤں۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہنے لگی، تو تم مجھے گھر سے اٹھا لائے ہو؟ میرے ماں باپ میری غیر موجودگی میں پریشان ہو جائیں گے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے نرم لہجے پر وہ خوش ہو گیا اور انتہائی خوشی سے کہا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں لایا، بلکہ تمہیں اپنا گھر اور اپنی دنیا دکھانے کے لیے لایا تھا۔ تم سیر کرو اور پھر واپس اپنے گھر چلی جانا۔ میں تمہارے گھر اپنے والدین کے ساتھ آؤں گا، جیسے تمہاری دنیا میں شادیاں کی جاتی ہیں بالکل ویسے ہی کروں گا، تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ وہ تو نہ جانے کتنے لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس وقت اس سے الجھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے اس کے کہنے پر اٹھ کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ بہت بڑا گھر تھا، ایسا گھر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پیر سائیں کی حویلی بھی بہت بڑی تھی، لیکن یہ گھر تو حویلی سے بھی بڑا تھا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت اور بڑا سا گھر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سردار جن سے پوچھا کہ اس کے ساتھ اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے، جس پر وہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، یہ گھر بھی میں نے صرف تمہارے لیے بنایا ہے، کیونکہ ہمیں اس طرح کے گھروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ جب میں نے گھر کو باہر نکل کر دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ میں کسی جنگل میں آ گئی ہوں، کیونکہ یہاں پر صرف درخت ہی درخت اور جھاڑیاں اگی تھی، دور تک انسانی آبادی کے آثار نہیں تھے۔ میرے چہرے پر فکر مندی اور حیرت کے اثرات دیکھ کر سردار جن نے مجھ سے کہا کہ جنات انسانوں سے دور جنگلوں میں بستے، اسی لیے یہ ایک ہی جنگل ہے جہاں ہم آباد ہیں۔ اس نے مجھے جنگل کی سیر بھی کروائی۔ بہت خوفناک جنگل تھا۔ صبح ہونے سے پہلے وہ مجھے میرے گھر چھوڑ گیا۔ میں بہت تھک گئی تھی اس لیے سو گئی، لیکن میں نے اس عاشق جن ذات کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن میں انسان تھی تو اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ پہلی بار اس کے گھر گئی تو اس نے مجھے خوبصورت بیگ تحفے میں دیا، جسے میں نے بستر کے نیچے چھپا دیا، اور میں بھول گئی کہ میں نے عبدالقادر چچا سے سردار جن کے بارے میں بات کی تھی۔ اسے سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ انتہائی فکر مندی سے کہا کہ اب اس بارے میں پیر سائیں صاحب سے بات کرنی پڑے گی، انہیں سب سچ بتانا پڑے گا۔ مجھے ان سے بہت ڈانٹ سننا پڑے گی کہ میں نے تمہیں کتاب کیوں دی، لیکن یہ سب کچھ مجھے تمہاری خاطر کرنا پڑے گا، ورنہ وہ عاشق جنزا تمہاری طرف سے ناکام ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں جان سے بھی مار سکتا ہے۔ چچا کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ موقع ملتے چچا عبدالقادر نے پیر سائیں کو واقعہ سنا دیا، جسے سن کر وہ بہت غصے میں آ گئے۔ پیر سائیں کو بہت ڈانٹ پڑی، بلکہ مجھے بھی بہت کچھ سننے کو ملا۔ پیر سائیں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ وہ بار بار کچھ پڑھتے اور مجھ پر پھونک مارتے۔ ایک تعویذ پیر سائیں نے میری کلائی پر باندھا اور مجھے حکم دیا کہ آج کے بعد میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، بلکہ درگاہ میں کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ رہوں گی، کیونکہ وہ جن یہاں نہیں آ سکتا۔ اماں اور ابا کو پتہ چل گیا تھا اور دونوں مجھ سے ناراض ہوئے۔ اماں تو بہت رو رہی تھی۔ پیر سائیں نے اماں ابا کو حوصلہ دیا۔ 2 مہینے تک میں درگاہ پر رہی۔ رات کو کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ سونا پڑتا۔ مجھے تو شور میں سونے کی عادت ہی نہیں تھی، لیکن یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ 2 مہینے گزر جانے کے بعد میں نے پیر سائیں سے اجازت لی کہ اب وہ مجھے میرے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ پیر سائیں نے مجھے روک لیا اور کہا کہ پہلے وہ خود ہمارے گھر جائیں گے، پورے گھر کا حصار کھینچیں گے، تاکہ وہ شرارتی جن دوبارہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ جب مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت ملی تو میں بہت خوش ہوئی تھی۔ اپنے گھر آ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ امی اور ابا بھی بہت خوش ہو رہے تھے۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہی اچانک سے مجھے سردار جن کی طرف سے دیا گیا تحفہ یاد آ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا بستر پیچھے کیا اور وہاں سے وہ بیگ نکال لیا۔ خوبصورت چمکتا ہوا بیگ دیکھ کر مجھے سردار جن یاد آ گیا۔ اگر وہ انسان ہوتا تو میں کبھی بھی اس کی محبت سے انکار نہ کرتی۔ بیگ کو کھول کر دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی،
کیونکہ اس میں بہت سارے زیورات پڑے ہوئے تھے۔ سونے چاندی کے زیورات دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے امی ابا کو جگا دیا اور سب کچھ ان کے سامنے کر دیا، جنہیں دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھی۔ میں نے امی کو بتایا کہ یہ بیگ مجھے سردار جن نے تحفے میں دیا تھا۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سردار جن مجھ سے سچ میں محبت کرتا تھا۔ اس کا دیا ہوا تحفہ گھر میں ہی تھا، اگر وہ چاہتا تو اٹھا کر واپس لے جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ وہ سچا تھا۔ لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ انسانوں سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اگر وہ انسانوں سے نفرت کرتا تھا تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ تھی، کیونکہ انسان بھی جنات کو غلام بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ مجھے اپنی سوچ پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ دل ہی دل میں نے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی۔ پھر بہت جلد ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا تھا اور دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان زیورات کا ابا نے کاروبار شروع کر دیا تھا۔ اب ہمیں روٹی کی خاطر کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونا پڑتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔